جب ڈیجٹس ہی نہیں تھے. ایک ڈیجٹ لکھنے کے لیے اتنا بڑا ایک پیج کی وڈتھ چاہیے تھی. 621 لکھنا ہو تو وہ اتنا بڑا بنتا تھا. آج آپ 3 ڈیجٹ میں لکھ دیتے. یہ الخوارزمی کا کمال ہے. اس نے زیرو کا ہندسہ جو ہے نا, جو یہاں انڈین لوگ یوز کرتے تھے, صفر, یہ صفر جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے, یہی سائفر بنا ہے اور یہی اٹالین میں جا کے زیرو بن گیا. تو یہ بیسیکلی اس مسلمان نے وہ ڈیجٹس بنائے, یہ 1 2 3 جو آپ دیکھتے ہیں ڈیجٹ اس بندے نے بنائے ہیں. اور پھر سائنس پوری اس کے اوپر کھڑی ہے, میتھ کے اوپر. گورا تو کہتا ہے یہ گاڈ کی ہینڈ رائٹنگ ہے میتھمیٹکس. جو چیز میتھ ثابت کر دے, چاہے وہ آپ کو نظر نہ آتی ہو, وہ دنیا میں چیز ایگزسٹ کرتی ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. تو بڑے دنوں بعد آج سیدہ لیلا بطول نے کوئی نئی چول چھوڑی ہے, تو سب سے پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھیں, باقی باتیں ہم بعد میں کرتے ہیں. اس مسلمان نے وہ ڈیجٹس بنائے, یہ 1 2 3 جو آپ دیکھتے ہیں ڈیجٹ, عربی والے ڈیجٹ نہیں, جو ہم انگریزی والے ڈیجٹ ہے. یہ بقاعدہ کونے ہوتے تھے, وہ ٹرائنگلز کے پوائنٹ آف ویو سے تھا, ٹرائنگلز کے پوائنٹ آف ویو سے تھا. اچھا نہیں میں تمہیں کچھ نہیں آنا, میں بندہ اولا بڑی جنہیں تمہیں انجینئر بنایا. یہاں انجینئر صاحب جس کنسیپٹ پہ بونگی مار رہے ہیں نا, اس میں سرے سے ٹرائنگل کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہ دراصل نیومرلز کا کنسیپٹ ہے. نیومرلز یعنی نمبرز 1 2 3 کے لکھنے کا طریقہ. اس میں انہوں نے کیا یہ تھا کہ 1 کو لکھنے کے لیے ایک ایسا سائن بنایا تھا جس میں صرف ایک ہی اینگل آئے, 2 کو لکھنے کے لیے ایک ایسا سائن بنایا تھا جس میں 2 اینگل آئے, اور 3 کو لکھنے کے لیے ایسا جس میں 3 آئے. تو گنتی لکھنے کے لیے کچھ ایسے سائنس بنائے گئے تھے. تو مرزا صاحب, اگر آپ نے کسی کی سنی سنائی بات اگر بتانی ہی ہوتی ہے نا, تو ایسے کیا کرے, پھر اس بندے سے لکھوا لیا کرے, تاکہ اچھی طرح رٹا مار کے سے بتا تو سکے نا. ایویں سنی سنائی آگے چھوڑ دیتے ہیں, پھر اندر آپ سے بونگی بچ جاتی ہے. خود تو ذلیل ہوتے ہی ہیں, ساتھ میں بیچارے اسٹوڈنٹس کو بھی ذلیل کرتے ہیں. پھر آندے ہو کہ نوکری چ بریلوی نے کڈیا, بریلوی نے نہیں, تھوڑیاں بونگیاں نے کڈیا. جس ہم لنڈن انجینئر آ کے سفارشی نوکری لگ دے نا, فرینڈ کڈی دے. چلے ٹھیک ہے, لیلا باجی مان لیا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہاں پر غلطی ہوئی ہے. انہوں نے ٹرائنگل کہا ہے, جبکہ نیومرلز کو جو شیپ دی گئی تھی وہ اینگلز کی بیس پہ دی گئی تھی. اوکے لیلا باجی, یو آر رائٹ, بٹ ویٹ, لیٹ می کلیئر ون تھنگ, دیٹ ہیئر وی آر ناٹ ڈسکسنگ میتھمیٹکس اور الجبرا, ہیئر وی آر ڈسکسنگ اسلام اینڈ قرآن و حدیث. تو آپ یہ ساری بکواس کر کے اینڈ رزلٹ کیا نکالنا چاہ رہی ہیں؟ کیا آپ کے ایسا کہنے سے گستاخانہ عبارتیں غائب ہو گئی ہیں, یا آپ کے ایسا کہنے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ بدل گیا ہے, یا آپ کے ایسا کہنے سے قرآن میں آئی گئی تمام فرقہ پرستی پر جتنی بھی آیات ہیں وہ مٹ گئی ہیں؟ آپ کے ایسا کہنے سے چشتی رسول اللہ والا واقعہ ڈیفینڈ ہو گیا, یا آپ کے ایسا کہنے سے تھانوی رسول اللہ والا واقعہ مٹ گیا, یا آپ کے ایسا کہنے سے بایزید کی کہی گئی بکواسیات ہماری عوام بھول جائے گی, یا آپ کے ایسا کہنے سے آیت حجاب کا ترجمہ بدل گیا ہے, یا آپ کے ایسا کہنے سے پردے کا حکم ختم ہو گیا ہے؟ آپ بتا دیں آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ کیا آپ کے ایسا کہنے سے عورت کی تھمبنیل پہ اپنی مسکراتی ہوئی تصویر لگانا جائز ہو گیا ہے؟ کیا شو آف کروا رہی ہیں آپ؟ یا آپ کے ایسا کہنے سے ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت کے لکھے گئے فتوے مٹ جائیں گے جن کی کوئی بھی بنیاد نہیں تھی؟ آپ بتائیں ایسی بکواس کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ آپ ایک شخص کے چھوٹی سی غلطی پر ایک پوری ویڈیو بنا دیتی ہیں. واہ لیلا باجی واہ, یعنی آپ کو اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کوئی علمی غلطی نظر نہیں آ رہی, تو آپ یہ چھوٹی موٹی چولیں مارنا شروع ہو گئی ہیں. حد ہے لیلا باجی, آپ سے تو یہ امید نہ تھی. آپ تو بڑی شرپسند خاتون ہیں. میں تو سوچ رہی تھی کوئی بڑی شرپسندیہ ویڈیو بنائی ہوگی, لیکن آپ نے کافی مایوس کی ہے. تو آپ کی اس طرح کی بکواسیات کرنے سے لیلا باجی اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلنا. آپ دیکھیے گا کہ جن لوگوں نے اپنے منہ پر معصومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے, ان کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے, عوام کے سامنے آئے گا. ان کا جعلی میک اپ اترے گا, اور اللہ کے فضل سے ان کے چہروں سے نقاب اتر بھی چکے ہیں, اور انہیں منہ چھپانے کی بھی جگہ نہیں مل رہی. تو آپ کچھ بھی کر لیں, آپ ان چیزوں کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی, چاہے وہ چشتی رسول اللہ ہو, تھانوی رسول اللہ ہو, بایزید کی بکواسیات ہو, صحو سکر والی بکواسیات ہو, یا آپ کے ہی اعلیٰ حضرت کی لکھی گئی گستاخیاں ہوں. آپ کچھ بھی کر لیں, آپ ان سب کا علمی جواب نہیں دے سکتی. اگر آپ دے سکتی ہیں تو آپ علمی جواب دیں. اس طرح کی چھوٹی موٹی بکواس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہو جانا. میتھس کے کانسیپٹ کلیئر ہونا میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کو قرآن و حدیث پہ کتنی گرپ ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا عقیدہ توحید کتنا سٹرونگ ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا عقیدہ ختم نبوت کتنا سٹرونگ ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے دعوے دار ہو کے
آپ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ جیسی بکواسیات پر پردہ ڈالیں. جناب میٹر تو یہ کرتا ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ بات کہیں بھی نہیں کہی کہ انہیں بریلوی سے نکال دیا گیا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور وہ اس غلاظت سے نکل آئے. انہیں تو اس غلاظت سے اللہ نے نکالا ہے، کیونکہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کرے. تو میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ہدایت دے، آپ سب کے لیے بھی قرآن و حدیث کو بالکل آسان کر دے، جسے آپ لوگ سمجھ سکیں، جو آپ کے دلوں پہ اس طرح حاوی ہو کہ آپ اس طرح کی بکواسیات میں نہ پڑیں. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے کم عقلوں سے محفوظ عطا فرمائے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیں. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.